بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج کا سبق شروع کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 سے 54 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ ایمان والو، تم میں سے جو من یرتد پھرے گا، منکم تم عن دینہ اپنے دین، فسوف یأتی اللہ تو اللہ لے آئے گا بقوم ایسی قوم کو، یحبہم جن سے وہ محبت کرے گا، ویحبونہ اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ یہ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھا یہ اسی کی کنٹینویشن ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں آخر میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کچھ ایسے بھی نام نہاد مسلمان تھے جو اسلام کے تو بلند باغ دعوے کرتے تھے، بلند و باغ، لیکن وہ اپنے عمل میں ان یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے کہ جو اللہ کے دین سے دشمنی کر رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ دونوں پارٹیز کو خوش رکھیں، یہ کامیاب ہو جائیں تب ان کے لیے کامیابی ہے، وہ کامیاب ہو جائیں تب ان کے لیے آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، یعنی ان کمزور مسلمانوں اور منافقین کو یہ بتایا کہ یہ تو اصل میں دین سے پھر جانا ہے۔ دین خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کا نام ہے۔ خدا کا پیغام آپ کو ملا ہے، آپ اس کی سچائی سے متاثر ہوئے ہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اب اللہ کے پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور اسی کے مطابق، اسی کے تقاضوں کے مطابق آپ اپنا رویہ اختیار کریں گے۔ مگر جن لوگوں کے ہاں اس معاملے میں کلیئرٹی نہیں ہے، وہ ادھر بھی دوستی رکھتے ہیں ادھر بھی دوستی رکھتے ہیں۔ کلیئرٹی نہ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ابھی انسان سیکھ رہا ہے، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اس میں تو ہر ایک کی بات سننی چاہیے۔ لیکن ایک دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن خدا کے دین کے معاملے میں جو کمٹمنٹ ہے وہ پورا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور جب تک کہ یہ سامنے نہ آئے کہ وہ دنیا میں کیا کیا فائدے ان کو پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ ایمان والو، تم میں سے جو پھر جائے گا، من یرتدہ، یہ من یرتدہ اسی ارتداد سے ہے جس سے لفظ بنتا ہے، اس میں مفعول مرتد، جو دین کو جس نے چھوڑ دیا۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ ان کا ذکر ہے، لیکن کوئی ان کو قتل کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ یہ دین کا کوئی حکم بھی نہیں ہے کہ کوئی اگر مسلمان ہونے کے بعد غیر مسلم ہو جائے تو اس کو قتل کر دو۔ یہ تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ظاہری طور پر مسلمان ہوئے اور بعد میں پھر انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑ دیا، ان کے لیے وہ سزا تھی کہ جو سزا ہر اس شخص کے لیے تھی کہ جس نے دین کو نہیں مانا، جبکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کا پیغام آخری حد تک واضح طریقے سے پہنچ گیا۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، اگر تم میں سے کچھ لوگ دین سے پھر جائیں
تو اللہ کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، تو عنقریب اللہ لے آئے گا کچھ ایسے لوگوں کو، یحبہم، کہ وہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ منافق، یہ وہ لوگ کہ جو یہاں بھی دوستیاں بڑھا رہے ہیں اور وہاں بھی تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، یہ نہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور نہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کی یہ روش جاری رہی تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لے آئے گا ان کی جگہ پر جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المومنین، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ اہل ایمان کے معاملے میں نرم ہوں گے، یعنی وہ ان کے ساتھ تعلق میں اپنے آپ کو نرمی کے ساتھ پیش کریں گے۔ یہ لفظ ہے ذلیل سے، اور عربی میں اس میں دونوں ہی طرح کے مفہوم ہوتے ہیں۔ یہاں پازیٹیو مفہوم کے لیے آیا ہے، یعنی اہل ایمان ایک دوسرے کے ساتھ نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کفار کے ساتھ سختی کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ وہ نہایت سخت ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو سورہ فتح کے آخر میں فرمائی کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ میں نے اسی بنیاد پر ابھی کچھ عرصے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ ہماری تاریخ میں اگر کچھ واقعات بیان کیے جاتے ہیں جس میں کہ بظاہر لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سختی کی، ہمیں اس معاملے میں خدا تعالیٰ نے جج کا مقام نہیں دیا ہے کہ ہم فیصلہ سنائیں کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا، اور جو ہمارے نزدیک بعض لوگوں کے تاریخی بیانات کے مطابق غلط ہیں ان کو ہم برا بھلا کہیں۔ خدا تعالیٰ اہل ایمان کے درمیان نرمی اور محبت کا رویہ چاہتا ہے کہ وہ عام ہو، پرچار ہو۔ میرے سامنے کوئی مقدمہ آئے گا تو میں اس کا فیصلہ کروں گا دونوں باتوں کو سن کے اور ایویڈنس کی بنیاد پر، ورنہ اہل ایمان کا معاملہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ طے کرے گا۔ اگر آپ نے اس طرح کے تبصروں کو، اپنے فیصلوں کو دین کی بنیاد بنایا تو یہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کر دے گی، اور یہ اب ہو چکا ہے انفارچونیٹلی۔ لوگ اللہ کی کتاب کو نظر انداز کرتے ہیں اور نہ جانے کیوں اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اذلہ، نرم ہیں، وَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ وہ سخت ہیں۔ کافر یعنی جن کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ وہ انکار کرنے والے ہیں، انکار پر اڑ گئے ہیں، بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے۔ جب اس کے رسول موجود ہوتے ہیں تو ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں، اور وہ لوگ کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ پھر کافر ہیں، جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی وہ جب شامل ہوں گے تو اللہ کے راستے میں سعی کریں گے، کوشش کریں گے، سٹرگل کریں گے۔ یہ اللہ کے راستے میں جہاد اصل میں اللہ کے دین کے ہر معاملے میں کوشش ہے، سٹرگل ہے، سٹرائیو کرنا ہے۔ آپ اگر بیٹھے رہیں، آپ اگر کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں، ڈورمنٹ پیسو رہیں، تو شیطان آپ کے اوپر غالب آ جائے گا۔ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان ایمان کے جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں، تقاضے ہیں، ان کے لیے سرگرم عمل رہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے راستے میں سرگرم عمل ہوں گے، وہ جد و جہد کریں گے۔ فرمایا کہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اندیشہ نہیں رکھیں گے، کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ صحیح راستے کو اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ صحیح راستہ اختیار کریں اور دین کے بتائے ہوئے تقاضوں کے مطابق چلیں، خود بھی آپ کرتے ہیں، اس راستے کو اختیار کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ سب لوگ آپ کی واہ واہ کریں۔ لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے سوچے ہوئے مانے ہوئے نظریے سے مختلف ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک سٹرگل ہوگی، پھر ایک ملامت کا ایک طوفان ہے کہ جو آپ کا پیچھا کرے گا۔ تو فرمایا کہ لیکن ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، وہ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو استاد محترم غامدی صاحب نے بتائی کہ ان کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے ان کو جب ان سے پہلی ملاقات ہوئی تو ان کو یہ کہا کہ اگر تم نے مجھ سے دین سیکھنا ہے تو ایک شرط پوری کرنی ہوگی کہ تم حق کا ساتھ دو گے چاہے تمہارا سایہ بھی تمہارا ساتھ نہ دے۔ یعنی جب آپ حق بات کہتے ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، پھر مخالفت ہوتی ہے، پھر لوگ تنگ کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان حق بات کے کہنے میں ایسا غیر حکیمانہ رویہ اختیار کرے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ نہیں، بات حکمت کے ساتھ کرنی ہے، بات موقع محل میں کرنی ہے، اپنے انداز میں ہمدردی رکھنی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود جو لوگ صحیح بات کو ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے وہ لوگ پھر ملامت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یخافون لومۃ لائم، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون ہے کہ جو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی خوشنودی ان کے لیے سب سے اہم ہے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سے مراد اس کا ایک قانون ہے جو اس نے چاہا کہ اپلائی ہو ہدایت کے معاملے میں، لوگوں کے دین اور آخرت کے راستے میں ترقی کے معاملے میں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل وہ ہے کہ جو وہ دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، یعنی جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وسعت والا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو یہ اعلیٰ مقام ملے تو خدا تعالیٰ کے ہاں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی تنگی نہیں ہے کہ یہ مقام میں 4 لوگوں کو دے چکا ہوں اب میں 5ویں کو نہیں دوں گا، نہیں، اس کے ہاں بہت وسعت ہے۔ جو بھی معیار پر پورا اترے گا، خلوص کے معیار پر، اللہ تعالیٰ یہ توفیق اس کو دے دے گا۔ لیکن وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے اور کون ڈیزرو نہیں کرتا۔ فرمایا انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی تو، تمہارا دوست تو اے مسلمانوں اللہ ہے۔ یعنی پہلے یہ بتا دیا گیا کہ یہ لوگ کہ جو تمہارے اندر کے ہیں بظاہر نام نہاد، مگر اصل میں یہ منافق ہیں،
یہ در حقیقت ان سے دوستیاں کرتے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، یہ یہود، یہ نصارہ۔ اب یہ فرمایا کہ تمہارا دوست کون ہے؟ اے مسلمانوں، تمہارا دوست تو بس اللہ ہے، برسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے۔ کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، ایسے کہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، فروتنی، اپنے اندر اپنے آپ کو کم سمجھنے کا جذبہ اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے دوست ہیں، اللہ، اللہ کا رسول، اور مخلص مسلمان۔ مخلص مسلمان کون ہیں؟ جو نماز ادا کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ دونوں کام، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کا دینا، وہ کرتے ہیں وہم راکعون، کہ ان کے اندر عاجزی ہے، فروتنی ہے، یعنی تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ کام اپنے اندر پورے عجز و نیاز کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ وہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ تو آیت کا صحیح مطلب ہے۔ ہمارے ہاں ایک گروہ نے اس کا یہ مطلب لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کا بتا رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن کہ کون ہوتا ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ ولی بقول اس نقطہ نظر کے وہ شخص ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے رکوع کی حالت میں۔ اور پھر وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایسے ہی رکوع کی حالت میں کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ دی، چنانچہ وہی ہیں جو اصل میں ولی ہیں۔ آنیسٹلی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ بیان اتنا زیادہ غلط ہے کہ اس کو جیسے ہی آپ آیت میں رکھیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آیت، کامن سینس، انسان کا ذوق کچھ بھی اس کو قبول نہیں کر رہا۔ بھلا وہ نماز کیا نماز ہے کہ جس میں رکوع آدمی کر رہا ہے ایک جگہ اور دوسری جگہ زکوٰۃ دے رہا ہے؟ تو آپ پوچھیں گے کہ یہ اوپینین کیسے لوگ فارم کرتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اس طرح کی اوپینین فارم کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اس طرح سے کہ آپ قرآن مجید کو اولین حیثیت دے رہے ہیں، کہ آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں جیسے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ اصل میں وہ یہ رویہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اپنے ذہن کو خالی کر دینا ہے۔ نہ میں سنی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ کسی ایک فرقے سے، نہ کسی دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور پھر آپ قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی جو رہنمائی ہے وہ آپ کو بتائے، تو آپ کو قرآن مجید کی رہنمائی حسب توفیق فرام ٹائم ٹو ٹائم دھیرے دھیرے ملے گی۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے قرآن کو پڑھنے کا، کہ آپ یہ کہیں جی کہ میں تو فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، میرا فلاں فرقہ ہے، میں تو فلاں عالم کو مانتا ہوں، میں فلاں گروہ کو مانتا ہوں، تو پھر اس کے بعد آپ قرآن کو جب پڑھیں گے تو قرآن کو نہیں پڑھیں گے، آپ قرآن کو پڑھیں گے، یعنی پڑھیں گے تو صحیح قرآن کو، لیکن اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ قرآن سے آپ کو ہدایت ملے، بلکہ اس لیے پڑھیں گے کہ قرآن سے آپ کو اپنے نقطۂ نظر کے حق میں دلیل ملے۔ اور پھر جب یہ آپ کا مقصد بن جائے گا تو پھر وہ غلطیاں ہوں گی جیسے کہ یہ غلطی ہوئی، اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کو مانتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی ڈیفینیشن دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کا رسول ولی ہوتے ہیں تمہارے،
اور وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کرتے ہوئے، اور پھر وہ تاریخ سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی بزرگ شخصیت ہیں جنہوں نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، چنانچہ وہی اللہ کے ولی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی سادہ ترجمہ یہ ہوگا لفظی کہ بے شک، چنانچہ بے شک اللہ تو پسند ہی، بے شک اللہ کی حزب، اللہ کی جماعت وہی غالب آنے والی ہے۔ لیکن بات پوری اصل میں یوں ہے، جو قرآن مجید کا میں بار بار بیان کرتا آ رہا ہوں اسلوب بیان ہے، اس میں بعض چیزیں omit ہو جاتی ہیں، یعنی بات پوری الفاظ میں بعض اوقات بیان نہیں ہوتی، بلکہ ایک حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو کہ قاری اگر غور سے دھیان سے پڑھے تو خود سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں وہ حصہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا، دوست بنائیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، تو یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جماعت ہے۔ یہ بات امپلائیڈ ہے، الفاظ میں بیان نہیں ہوئی۔ الفاظ میں کیا بیان ہوا؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، چنانچہ اللہ کی جماعت وہی غالب آئے گی۔ یہ پوری بات ہے۔ اللہ کی جماعت یعنی وہ جماعت کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، اس کے دکھائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے والی ہے۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت ہے۔ وہ جماعت کہ جو قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو وہ اس وقت موجود تھے اور قرآن کی آیات سے اور اللہ کے پیغمبر سے تربیت پا رہے تھے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یہ قرآن مجید میں بار بار بتایا گیا کہ جب بھی اللہ کے رسول آتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی غالب آ جائیں، اور ان کے مقابل میں جو لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مغلوب ہو جائیں۔ اس سے مراد اور کوئی جماعت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بعد میں اپنے نام رکھ لیے بعض جماعتوں نے حزب اللہ، اور اس طرح کے ناموں سے انہوں نے پھر یہ بھی اپنے لیے ایک امکان بیان کیا، ایک دعویٰ کیا کہ اب چونکہ ہم حزب اللہ ہیں تو ہم ہی غالب آئیں گے۔ نہیں، یہ حزب اللہ صرف اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی وہ جماعت کہ جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں پر مشتمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بناؤ ان لوگوں کو کہ جو بناتے ہیں تمہارے دین کو کھیل تماشے کا نشانہ، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، والکفار، اور دوسرے کفار، مت بناؤ ان کو اولیاء دوست۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اب بیان فرمایا آیت نمبر 57 میں، جبکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں 51 میں یہ بتایا کہ ایمان والو، تم ان یہود اور ان نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور میں نے اس موقع پر بھی یہ بات واضح کی تھی کہ اس سے مراد تمام یہود اور تمام نصارہ نہیں ہیں، بلکہ خاص یہودیوں اور نصرانیوں کا گروہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 57 اسی کی وضاحت کر رہی ہے۔ چنانچہ جب کبھی بھی آیت نمبر 51 پڑھی جائے گی تو اس کو سمجھا جائے گا اس آیت نمبر 57 اور 58 کی روشنی میں۔ یہ آیات یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایمان والو، تم مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو بنایا ہے ہنسی اور کھیل کا ایک ٹارگٹ،
ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے اور کفار میں سے، مت بناؤ ان کو دوست۔ تو گویا کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو، مسلمانوں کو ہدایت کر رہا ہے کہ وہ اپنا دوست نہیں بنا سکتے، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جو گستاخی کا رویہ ہے، جو مذاق اڑانے کا رویہ۔ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لوگوں سے دوستی کرنے سے نہیں روک رہے کہ جو اگرچہ کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، غیر مسلم ہیں، مگر ہمارے دین کا احترام کر رہے ہیں۔ اور جب دین کی بات ہوتی ہے تو احترام کے ساتھ بات ہوتی ہے، ہمارے بزرگوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو احترام کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس سے ہی مراد ہے کہ اگر کوئی نام نہاد مسلمان اللہ کے دین کا مذاق اڑائے تو پھر اس سے دوستی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کی غیرت کا تقاضا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی اگر تم مومن ہو تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم ان سے دوستیاں گانٹ رہے ہو۔ فرمایا کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے دین کا، اس کی شکل کیا ہے، کیا نوعیت ہے۔ فرمایا جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے کھیل بنا لیتے ہیں۔ یعنی آذان ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف بلانے کے لیے مسلمانوں کو یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ سکھایا کہ آذان کے الفاظ ہیں کہ جن کو اونچی آواز میں بولا جائے گا اور مسلمان پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ کفار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مذاق اڑاتے ہیں ان الفاظ کا۔ فرمایا کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ عقل سے کام نہیں لیتے، اصل میں یہ تبصرہ ہے ہر اس شخص کے بارے میں کہ جو اللہ کے دین کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، عقل استعمال کرتا ہے لیکن دنیا کے مقاصد کے لیے، دین کے لیے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بڑے عاقل ہوتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر اگر دین واقعی کوئی سچائی ہے تو پھر اتنے سمجھدار قسم کے لوگ، سائنسدان، فلسفی، انٹلیکچوئلز، وہ دیندار کیوں نہیں بنتے؟ وہ دین کے قریب کیوں نہیں آتے؟ وہ دین کے انکار کرنے والے کیوں بن جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل کو دین کے سمجھنے کے لیے دیانتداری سے استعمال نہیں کرتے۔ وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کو دین کو نہیں ماننا، چنانچہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں دین کے انکار کے لیے، دین میں ایسی کمزوریاں، غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے کہ جس کے بعد ان کو بہانہ مل جائے کہ وہ کسی طرح سے اس کا انکار کر دیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، آخر کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے کہ تم ہم سے بیزار ہو، ہم پر غصہ کرتے ہو، دشمنی کرتے ہو؟ الا ان آمنا باللہ، سوائے اس بات کے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور ہم ایمان لائے اس پر بھی کہ جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور یہ بات کہ تم میں سے اکثر فاسق ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، اگر آپ اس کو الٹ ترتیب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ تم میں سے اکثر لوگ فاسق، نافرمان ہو، خدا کی دین کی حدود کو پامال کرتے ہو، اس وجہ سے تمہارے اندر اللہ کے دین کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی اس کی اہمیت
اور قدر نہیں ہے۔ چنانچہ تم اس کے نتیجے میں پھر تمہارے اندر یہ ایک خامی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تمہاری گمراہی وہاں تک بڑھ جاتی ہے، بڑھ گئی ہے کہ تم ان لوگوں سے دشمنی رکھ رہے ہو، ان پر غصہ کر رہے ہو کہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں سچا، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ان پر نازل ہوا، ان کے پیغمبر پر، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اندر ایک دین سے بیزاری، دوری پیدا ہوتی ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ باتیں کہ جو ستائش کے، تعریف کے لائق ہیں، جن کے ہونے کے نتیجے میں ایک انسان پسندیدہ بن جانا چاہیے، محبوب و مطلوب بن جانا چاہیے، بعض لوگ ہیں کہ جو انہی خوبیوں کے ہونے کی وجہ سے بعض دوسرے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ان پر غصہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو غصہ نکال رہے ہیں یہ اس وجہ سے نکال رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت پر اور اس پیغام پر کہ جو ہم پر نازل ہوا، اس پیغام پر کہ جو اس سے پہلے نازل ہوا۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ قل کہہ دیجئے هل انبئکم بشر من ذالک، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں جو زیادہ برا ہے اس سے بھی، مثوبتاً عند اللہ، اللہ کے ہاں انجام کے لحاظ سے۔ یعنی تم غصہ کر رہے ہو ہم پر، اور اس بنیاد پر کہ ہم صحیح ایمان لائے ہیں، ان کو بتا دیجئے کہ ان کو جتنا غصہ ہے ہم پر، اس سے زیادہ غصے کے مستحق وہ رویہ اور اس کا انجام ہے کہ جس کو اب بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس سے بھی زیادہ برا بدلے کے لحاظ سے اللہ کے ہاں رویہ، وہ کیا ہے؟ من لعنہ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور اس نے ان پر غضب کیا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اس نے ان میں بنا دیے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت، شیطان کی عبادت کی، پرستش کی۔ یعنی یہ بتایا کہ یہ جو تم نے ایک غصہ اختیار کیا ہمارے خلاف، حسد کی وجہ سے، دین بیزاری کی وجہ سے، ہم تمہیں بتائیں کہ اس سے زیادہ ایک قابل نفرت چیز ہے جس کے نتیجے میں ایک انجام ہے کہ جو نہایت برا ہے، کہ جو سامنے آنے والا ہے، وہ انجام ہے ان لوگوں کا کہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ کا غضب ان پر ہوا، اور ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ اصل میں اشارہ ہے اہل کتاب کی ایک اس بستی کی طرف کہ جن کو اللہ نے ہفتے کے دن کی حرمت، اس کی اہمیت، حیثیت کو ملحوظ رکھنے اور اس کے مطابق جو احکام ہیں ان کو بجا لانے کا حکم دیا، مگر یہ کہ انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کہ نظر انداز کیا، بلکہ انہوں نے ہیلے بہانے بنائے کہ وہ کسی طرح سے اس دن اللہ کی عبادت کے خاص کرنے کے جو حکم ہے شریعت کا، اس سے گریز کرے۔ تو اللہ نے پھر ان کے اس رویے پر کہ جب وہ مستقل ہو گیا اور انہوں نے اس کو چھوڑنے کے معاملے میں ہر امکان کو ختم کر دیا، تو ان کی شخصیت بندروں جیسی ہو گئی، ان کی شخصیت سوروں، خنازیر جیسی ہو گئی۔ یعنی ان کے باطن میں، ان کے رویوں میں وہی کچھ نظر آنے لگا جو حیوانات میں، چوپایوں میں نظر آتا ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اور آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظاہر
وہ باطن ان کا ظاہر بھی بن گیا، یعنی ان کی شخصیت بھی بندروں اور خنزیروں جیسی ہو گئی، اور پھر ان کے اندر کی وہ شخصیت ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو باقاعدہ بندر اور خنزیر کی شکل کا بنا دیا۔ وَعَبَدَ الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت کی عبادت کی، طاغوت کی یعنی شیطان کی عبادت کی، شیطان کی پرستش کی۔ اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو درجے میں بہت برے ہیں۔ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سیدھے راستے سے، صحیح راستے سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، بہت زیادہ دور ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ رویہ جس میں انسان اللہ کے واضح ہدایت رہنمائی کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جس کے بعد وہ حیوان بن جاتا ہے اور وہ شیاطین کی پرستش کرتا ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جو بدترین راستہ ہے۔ شیطان کی پرستش آج بھی لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ نام لے کے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کا جواب بھی کئی جگہوں پر دیا، ذرا اسلوب کے فرق سے۔ جو بات بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو خیر اور شر، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز دی ہے، انسان جب اس کی قدر کرتا ہے تو انسان کی شخصیت بہتر سے بہتر ہوتی ہے، وہ اللہ کے قریب سے قریب تر جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی دی ہوئی اس خوبی، اس وصف کو کہ وہ خیر اور شر، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرتا ہے اور اس کے بارے میں حساس ہے، اگر وہ اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو پھر پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان اس حد تک گر جائے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی اچھائی کی وجہ سے وہ ان سے دشمنی کرنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ بات وہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ جہاں تک ان لوگوں کے معاملے میں پہنچی کہ جو اپنے غلط روش کی وجہ سے بندر بن گئے، خنزیر بن گئے، اور انہوں نے شیطان کی پرستش کرنی شروع کر دی۔ یہ ظاہر ہے جن لوگوں کو کہا جا رہا تھا، یعنی یہود، انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ ان کے بڑوں میں، ان کی تاریخ میں، ٹریڈیشن میں کن لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے جن کے ساتھ واقعی ایسا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہی سب کچھ کیا، وہی سب کچھ کیا کہ جو انہوں نے کیا، اور جو نظر آ رہا ہے جیسے تم دشمنی کر رہے ہو اہل ایمان سے، تو پھر جان لو کہ اس کا انجام اتنا ہی برا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوتے اور اسی کے ساتھ وہ نکلتے بھی۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ خوب جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، کہ وہ کیا چھپاتے رہے۔ یعنی یہ وہی منافق ہیں، یہ آتے ہیں تمہیں مطمئن کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ داخل ہی کفر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہڈن ہوتا ہے۔ وہ جب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تمہارے لیے، امیوں کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے، اور وہ اپنے لیے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو پچھلی کتابوں ہی کے پابند ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے،
لیکن اگر بات سمجھ میں آ گئی اور محض اپنی ضد کی وجہ سے وہ ہٹ درمی کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت برا رویہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ چھپاتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے ان میں سے بہت سوں کو، يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، کہ وہ سرگرمی دکھا رہے ہیں حق تلفی کے معاملے میں، والعدوان، اور سرکشی کے معاملے میں، ظلم اور زیادتی کے معاملے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنی حرام خوری کے معاملے میں۔ یعنی یہ جو ان کا حال ہو گیا ہے کہ انہیں صحیح بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی، حق بات کو جان ہی نہیں پا رہے۔ ہوتا ہے نا، ایک عجیب سی خیال آتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، بات تو بڑی سادہ ہے، تو پھر لوگ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بار بار واضح کیا قرآن مجید میں کہ اللہ کے پیغام کو جب کہ وہ صحیح طریقے سے پیش کیا جا چکا ہو، وہی لوگ ہیں کہ جو اس کی مخالفت کرتے ہیں، جو اخلاقی طور پر پست ہیں، جن کو اللہ نے اخلاقی روشنی دی مگر انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ چنانچہ اب وہ اس کے دین کی بھی ناقدری کر رہے ہیں، اس لیے کہ دین تو آیا ہی انہی اخلاق کو مزید اور نکھارنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کو اس تمثیل سے سمجھایا کہ یہ نور علی نور ہے، روشنی پر روشنی۔ اگر انسان کے اندر کی فطرت کی روشنی موجود ہے، زندہ ہے، ابھی خاموش گل نہیں ہوئی، تو پھر اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام اگر ٹھیک طرح سے ان کو پہنچے گا تو وہ اس کے آگے لپکیں گے، اس کو قبول کریں گے۔ لیکن اگر یہ روشنی بجھ گئی ہے، اور کیوں بجھ گئی ہے؟ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی وجہ سے، ان کے حقوق ان کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے اوپر ظلم زیادتی کرنے کی وجہ سے، حرام خوریوں کی وجہ سے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سے لوگوں کو کہ وہ سرگرمی دکھا رہے ہیں حق تلفی میں، ظلم اور زیادتی میں، اور اپنے حرام خوری میں، حرام چیزیں کھانے میں، حرام مال کھانے میں۔ لبئس ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں۔ یعنی یہ عمل ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے، جاننے، ماننے سے محروم ہو رہے ہیں۔ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ان کے علماء اور ان کے فقہا ان کو روکتے، عن قولہم الاثم، ان کے گناہ کی باتوں پر، واکلہم السحت، اور ان کے حرام کھانے پر۔ یعنی اللہ نے علماء کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو اللہ کا دین بتائیں۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے سورہ توبہ کے آخر میں، کہ سارے لوگ تو نکل کے اللہ کے دین کے عالم نہیں بن سکتے، مگر کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ تم میں سے بعض لوگ نکلیں لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں تفقہ، گہرائی حاصل کریں، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور وہ خبردار کریں اپنی قوم کو جب وہ ان کی طرف لوٹیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ سکیں اللہ کی ناراضی سے، اللہ کی پکڑ سے۔ تو یہاں اہل کتاب یہود کے علماء اور ان کے فقہا کے بارے میں کہا گیا، جو ان کے اللہ والے نیک لوگ تھے، کہ آخر یہ کیوں نہیں روکتے؟ ان کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو وہ ان کی بری باتوں سے، ان کے گناہ کی باتوں سے روکیں، ان کی حرام خوریوں سے ان کو روکیں۔ فرمایا کہ جب یہ نہیں روکتے، یہ بہت برا عمل ہے جو کر رہے ہیں۔ فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، بہت برا ہے وہ عمل کہ جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے میں جو
برائی پھیلتی ہے تو اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے لوگوں کی کہ وہ دوسروں کو برائی سے روکیں، یعنی علماء کی، تو وہ نہیں روکتے. کیوں نہیں روکتے؟ اس لیے کہ خود وہ انوالوڈ ہیں. جب خود وہ لوگ کے جو دین کے پیش کرنے والے ہیں وہ غلط کاریاں کریں گے، غلط طریقے اختیار کریں گے، تو وہ دوسروں کو کس منہ سے روکیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء اور ان کے مشائخ کو اس بات پر تنبیہ کی ہے. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی. آج کا ہم نے سبق شروع کیا آیت نمبر 53 سے، آیت 53 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، نہیں معاف کیجیے گا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، جو تم میں سے پھرے گا، عن دینہ، اپنے دین سے، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. فسوف یأتی اللہ، تو لے آئے گا ان قریب اللہ بقوم، ایسے لوگوں کو، یحبہم، جن سے وہ محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اس سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المومنین، مومنین کے معاملے میں وہ نہایت نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے معاملے میں سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کوشش کریں گے، سرگرمی دکھائیں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کوئی اندیشہ نہیں رکھیں گے، خوف نہیں رکھیں گے. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. انما ولیکم اللہ، اے مسلمانوں تمہارا دوست تو بس اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے. کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، عجز و نیاز مندی کے ساتھ، انکساری اور عاجزی کے ساتھ. ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو اللہ اور اس کے رسول اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ان کو دوست رکھتا ہے، تو جان لو کہ یہ سب تو اللہ کی جماعت ہیں. فإن حزب اللہ هم الغالبون، اور اللہ کی جماعت وہ غالب آ کے رہے گی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بناؤ ان کو کہ جو بناتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل. تم مت بناؤ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے کہ جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور دوسرے کفار میں سے، مت بناؤ ان کو اولیاء، دوست. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان کنتم، اگر تم واقعی مومن ہو. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے بلاتے ہو، اتخذوها حزوا ولعبا، تو وہ اس کو کھیل کود، ہنسی مذاق کا وہ ذریعہ بناتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم لا یعقلون، ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، تم کس چیز پر ہم سے غصہ کر رہے ہو، یعنی کیا وجہ ہے کہ تم ہم سے نالاں ہو، ہم پر غصہ نکال رہے ہو. الا، سوائے اس کے، ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا،
اور اس پر کہ جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی جو وحی نازل کی گئی، وما انزل من قبل، اور اس پر بھی ایمان لا رہے ہیں ہم کہ جو نازل کیا گیا اس سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور اس بات کی وجہ سے تم ہم پر غصہ کر رہے ہو کہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، ان سے پوچھو کہ کیا میں تم کو بتاؤں وہ بات کہ جو اس سے بھی زیادہ بری ہے، مثوبتاً بدلے کے لحاظ سے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، وہ لوگ کہ اللہ نے جن پر لعنت کر دی، وغضب علیہ، اور اس کا غضب ہوا ان پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور اس نے بنا دیا ان میں سے بندر اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے طاغوت شیطان کی عبادت کی۔ اولئک شر مکانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو برے ہیں اپنے انجام کے لحاظ سے، اپنے مقام کے لحاظ سے، وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی درجے کے لحاظ سے بھی بدتر ہیں اور سیدھے راستے سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ داخل ہوئے کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ اسی کے ساتھ نکلے، وَاللَّهُ عَالَمُ، اللہ جانتا ہے، بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اس کو کہ جو یہ چھپاتے ہیں، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھتے ہو ان میں سے بہت سوں کو، یسارعون فی الاثم، کہ وہ سرگرمی دکھا رہے ہیں گناہوں کی طرف، والعدوان، اور سرکشی کی طرف، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اپنے حرام خوریوں کی طرف، وَلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت برا ہے عمل جو وہ کر رہے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کیوں نہیں روکتے ان کو اللہ والے اور علماء، عن قولہم الاثم، ان کی بری باتوں پر، گناہ کی باتوں پر، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور ان کی حرام خوریوں پر، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بہت برا ہے وہ عمل کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ سوال: If anyone has passed away and didn't offer prayers regularly, what can be done for him then? Dua. All that we can do is to pray for them. ہم کسی کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے جس میں ہر انسان کو اس کے اپنے کیے کا انجام فیس کرنا ہوگا۔ کوئی شخص اگر زندہ ہے اور ہمارا قریبی ہے تو ہم اس کو تلقین کریں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے، لیکن اگر کوئی رخصت ہو گیا دنیا سے تو ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور دعا کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، دعا اللہ کے ہاں بڑی قدر قیمت رکھتی ہے۔ بعض اوقات اللہ کے بعض فیصلے دعا پر موقوف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ مثال کے طور پر کسی شخص سے نماز میں کوتاہی ہوئی ہے اور اس کے ہاں اس کے علم، اس کی حکمت میں یہ بات ہے کہ اس کے لیے اس میں کچھ ایکسکیوز تھا، کچھ ایسی اس کے پاس رخصت تھی کہ جو اس کے کام آ سکتی ہے، تو یہ چیز دعا آئے گی تو مؤثر ہو سکتی ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں ہائپوتھیٹیکل، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا واضح فیصلہ ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرتا ہے۔ مہربانی فرما کر اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ ہم کیسے بہتر عاجزی اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ ہم کیسے پتہ چلا سکتے ہیں
کہ ہم احسن صورت میں عاجز ہیں. دیکھیں عاجزی اپنے اندر کیسے پیدا کی جائے. عاجزی حقیقت پسندی کا دوسرا نام ہے. یعنی حقیقت کیا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم بالکل اللہ کی ناچیز مخلوق ہیں. ہم پانی کی ایک بوند نطفے سے پیدا ہوئے. بچے تھے تو ہم بے بس تھے. بچے پیدا ہوتے اب بھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر پلتے پڑھتے ہیں. کئی برس گزر جاتے ہیں اور وہ اپنے اوپر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے. اپنی ضرورت کو پورا کرنے کا ان کے پاس کوئی امکان ہی نہیں ہوتا. لیکن پھر ہم آہستہ آہستہ والدین کی مہربانیوں سے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اور لوگوں کے تعاون کی وجہ سے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے مہربانی کے نتیجے میں ہم پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور پھر اکڑنے لگتے ہیں. ارے بھائی اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا اس انسان پہ وہ وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم کو صلاحیتیں، امکانات ملے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ہیں. تو پھر جب یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو عاجزی اور انکساری کے علاوہ اور انسان کے پاس کیا چارہ ہے؟ پھر یہ دیکھیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آگے کیا، جب اور بڑے ہوں گے آپ اور آپ کی عمر 50 سے 60 اور 60 سے 70 ہوگی تو آپ اور توانا ہونا شروع ہو جائیں گے. نہیں، آپ بوڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو چند سال کی اگر جوانی ملی ہے، ذرا پختگی ملی ہے، قوت ملی ہے، تو اس پر اکڑنا بے وقوفی ہے. اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنا یہی اصل میں حقیقت پسندی ہے. خدا بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، یہی اصل حقیقت ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر موت آنے والی ہے. موت جس شخص کو آنے والی ہے وہ کیسے اکڑ سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک مسٹری ہے. جس شخص کو یہ بات معلوم ہو کہ کچھ عرصے، کچھ دنوں، ہفتوں، سالوں کے بعد وہ قبرستان میں مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، وہ ایک پرلے درجے کا احمق بے وقوف ہوگا اگر وہ اکڑے گا. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عاجزی، انکساری یہی ریئلسٹک ایٹیچیوڈ ہے، حقیقت پسندانہ. آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ عاجزی اور انکساری کے صحیح لیول کو پہنچ گئے ہیں؟ آپ کا دل گواہی دے گا، آپ کے آس پاس کے لوگ گواہی دیں گے. جب آپ یہ محسوس کرنے لگیں کہ میں کچھ بھی نہیں، اللہ سب کچھ ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، ساری حیثیت اس کی ہے. جب آپ لوگوں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے، اپنے برابر ہی سمجھیں گے، بلکہ اپنے سے بہتر سمجھیں گے، تو آپ کے اندر عاجزی انکساری آ گئی. While my father passed away, he was fully conscious and recited kalma loudly, as my brother and second cousins were there. Do I feel a bit satisfied that he must be in Jannah and in utter peace? He was very kind-hearted and philanthropist, but not that much regular in namaz and roza. دیکھیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے بارے میں اچھی امید رکھنی چاہیے. اس کے اچھے اعمال کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. کون جنت میں گیا، کون نہیں گیا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے. لیکن ہم اللہ سے اچھی امید رکھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے اپنے والد مرحوم کے بارے میں بتایا، ان کی بعض چیزیں بہت قابل رشک ہیں اور بعض چیزیں کمزور ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے حضور میں بار بار گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کرے اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں، جو بھلائیاں کی ہیں، جو ان کے اندر خوبیاں تھیں،
ان کی وجہ سے ان کی ان غلطیوں کو، کوتاہیوں کو وہ نظر انداز کر دے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے گا، مگر ظاہر ہے کہ اس وجہ سے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ ہر وقت زندگی کے آخری دم تک اپنے والدین اور اپنے ان اقربا اور جاننے والوں کے لیے دعا کرتا رہے جو دنیا سے رخصت ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.